امیر حسین یوسفی ایران میں اصفہان کے چھوٹے شہر خمین شہر کے رہنے والے ہیں۔ ستمبر 2020 میں کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں۔ حالت زیادہ خراب ہو جانے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، جہاں امیر حسین کوما میں چلے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان کے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ امیر حسین کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ ایران ٹی وی کے چینل 4 کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں کوما میں جانے کے بعد امیر حسین کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی روح نے کیا دیکھا اسے بتلاتے ہیں۔ یہ ویڈیو ان کے اسی انٹرویو کا ایک حصہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میری پوری زندگی، میری پیدائش سے لے کر اس وقت تک کے تمام مناظر میری نظروں کے سامنے تھے۔ آپ نے اپنی ولادت بھی دیکھی تھی یا صرف اپنا بچپن دیکھا تھا؟ وہ مناظر جو میرے سامنے آئے ان میں اچھے مناظر بھی تھے، یعنی میرے اچھے کام بھی تھے اور برے کام بھی تھے۔ اچھے کاموں کے بارے میں افسوس کر رہا تھا کہ انہیں اور زیادہ کیوں نہیں کیا، اور برے کاموں کے بارے میں یہ افسوس کر رہا تھا کہ آخر انہیں کیوں کیا۔ وہاں ایک جوان تھا، اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں نے کہا کہاں آؤں؟ اس نے کہا میرے پیچھے آؤ۔ اس کے پیچھے بہت سے مردے تھے، ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ سب میری پیدائش سے پہلے ہی مر چکے تھے، جیسے میرے والد کے دادا اور ان کے بھی دادا وغیرہ، یعنی میرے اجداد وغیرہ، وہ سب اس کے پیچھے تھے۔ اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرے پیچھے آؤ۔ میں نے کہا آخر کہاں ہوں؟ اس کے بعد ہم لوگ خمین شہر میں اپنے محلے کے اپنے آبائی اور خاندانی قبرستان میں گئے۔ ہم نے وہاں دیکھا ایک 3-4 سالہ بچی میرے پاس آئی، وہ وہیں سے میرے ساتھ تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں جتنے بھی مردے دفن ہیں سب اپنی قبر پر بیٹھے ہیں، قبلہ رخ ہو کر۔ وہاں کی فضا بہت غمگین تھی۔ بعد میں مجھے محسوس ہوا کہ وہ لوگ ایام ازا کی وجہ سے بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ پھر میں نے کہا کہ دادا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری قبر یہیں پر ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنی قبر کھودو اور آ جاؤ۔ وہ بہت غمگین تھے، ان کی حالت ابھی بھی مجھے یاد ہے۔ وہ اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اس طرح سر سے اپنا ہاتھ ٹکا رکھا تھا۔ انہوں نے کہا اپنی قبر کھودو اور آ جاؤ۔ اپنی قبر کو کھودو اور آ جاؤ؟ میں اس 3-4 سالہ بچی کے حکم سے۔ وہ 3 سال کی بچی کون تھی؟ حضرت سکینہ۔ محلے میں بی بی سکینہ کی مجلسیں ہوتی تھیں جس میں 40-50 لوگ آتے تھے، چھوٹی مجلس تھی۔ تیسری شب میرے دل میں آیا کہ میں بھی اس مجلس میں تبرک بانٹوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ عمل اتنا میرے کام آئے گا کہ مجھے نجات دے دے گا۔ زمین پر ہاتھ پھیرا تو ایک قبر کھل گئی، گویا ایک دوسری دنیا میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں ڈر گیا تھا جب میں نے دیکھا کہ مردے اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے خود مڑ کر دیکھا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ سارے مردے اسی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، قبلہ رخ اپنی قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب سکینہ کی اجازت سے میں اس قبر میں داخل ہوا جسے میں نے خود ہی کھودا تھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ چھوٹی بچی کون ہے؟ اس نے خود بتایا تھا آپ کو؟ نہیں، میں پہچانتا تھا۔ پہچانوانے کی ضرورت نہیں تھی، بالکل واضح طور پر پہچانتے تھے۔ ہم دوبارہ پھر ایک سرنگ میں گئے، پہلے والی سرنگ کی طرح، لیکن اس بار جو گئے وہ نیچے کی طرف گئے۔ ایک دوراہے پہ پہنچے، بی بی اب بھی میرے ساتھ تھیں۔ وہاں ایک پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تم داہنی طرف جاؤ، میں ادھر جاتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سی نئی مصیبت آنے والی ہے۔ وہ اس طرف چلی گئیں اور میں اس طرف۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا میدان تھا، بہت بڑا میدان تھا، اور وہاں بہت سے لوگ تھے۔ میں انہیں جانتا تھا لیکن دیکھا کبھی نہیں تھا، لیکن سب ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں بہت تھک گیا تھا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی۔ میں ایک ایک کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ ہر شخص اپنے مسائل میں گرفتار تھا۔
اب تھکن اتنی تھی کہ میں نے اپنا سر بھی زمین پر رکھ دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دور سے یہی لوگ کسی کا احترام کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک نور چلا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ نزدیک آ رہا تھا، در و دیوار اور وہ تمام چیزیں کہ جو وہاں تھیں اس کی تعظیم کرنے لگے اور اس کا احترام کرنے لگے۔ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بادشاہ آ گیا ہو۔ میں اسی طرح دو زانو بیٹھا ہوا تھا۔ جنت کی خوشبو آ رہی تھی، ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ سب کچھ احترام کرتا تھا۔ اس احترام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑی وضاحت کریں گے؟ جو لوگ بھی وہاں تھے وہ سب اسے پہچانتے تھے اور سب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے راستہ دے دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا، میری ساری پریشانیاں، سارا درد، ساری تھکن سب دور ہو گئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہشت میں ہوں۔ وہ قریب آئے اور وہ بچی بھی ان کے ساتھ تھی۔ میں نے دور سے دیکھا تھا کہ وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ میں نے دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، مجھے یہاں لایا گیا ہے، جانا چاہتا تھا، اب آپ آ گئے، سب ٹھیک ہے، اب نہیں جاؤں گا، اب پلٹنا نہیں چاہتا۔ لگتا ہے اس وقت بی بی سکینہ امام حسین علیہ السلام کو بلانے کے لیے گئی تھی۔ امام ایک لمحے کے لیے رکے اور میں چاہتا تھا میں بھی وہیں رہ جاؤں۔ امام کے داہنے ہاتھ میں کاغذ جیسی کوئی چیز تھی، انہوں نے اس پر کچھ لکھا، کہا تم واپس چلے جاؤ، میں نے تمہیں تمہاری ماں کو بخش دیا۔ میں نے سر اٹھا کے جیسے ہی منع کرنا چاہا، دیکھا جس راستے سے میں آیا تھا اسی سے واپس جا رہا ہوں۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔